اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلے بارگاہ نبوت سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین فإن معنى قاسم واللہ یؤتی متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم. صدق اللہ صدق رسول اللہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا، ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرید اللہ به خیرا یرید اللہ من یرید اللہ به خیرا اللہ جس کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہے خیر کا، جس کو خیر دینا وہ پسند کرتا ہے. میں یرید اللہ به خیرا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو خیر عطا فرمائے، یفقهہ فی الدین، اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے. تفقہ فی الدین، دین کے اندر دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم، اور اس خیر کا بانٹنے والا، تفقہ فی الدین کا جو خیر ہے، اس خیر کو، اس بھلائی کو، انما انا قاسم، بے شک میں ہی اس کا بانٹنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ دینے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں اس خیر کو بانٹنے والا.
متفق علیہ۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو وہ اتنا بڑا خیر ہے کہ اس کے بدل کوئی بھی دولت دنیا کی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس خیر کو اگر پانا ہے تو ہمیں اس کے بانٹنے والے کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا خاصم، میں ہی اس کا خاصم ہوں، میں ہی اس خیر کا بانٹنے والا ہوں۔ تو جب کچھ ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے تو بانٹنے والے کے پاس جانا ہوتا ہے، ان کے قریب ہونا ہوتا ہے، ان سے محبت رکھنا ہے اور ان کی خدمت کر کے لینا۔ تو صحابہ کو یہ بات حاصل تھی کہ وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا کرتے تھے، تو ایسے دیوانے تھے، سرکار جب کھڑے ہوتے تو آپ بھی کھڑے ہو جاتے، سرکار جب چلتے تو آپ صحابہ پیچھے چلنے لگے، اور جب کچھ سوال کرنا ہوتا تو فرماتے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ یہ بات مجھے بتا دیجیے، مجھے یہ بات سمجھا دیجیے، میں یہ سوال کرنا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو کیا آپ بانٹنے والے ہیں اور جسے چاہتے ہیں آپ بانٹ سکتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں آپ اس کو روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، کیونکہ بانٹنے کا حق آپ کا ہے۔ اللہ واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دے دیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا کہ تمام علم اللہ کا جو بھی علم ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ جسے چاہتے ہیں وہ اس کو تقسیم کرتے اور بانٹتے۔ خوش ہو جانا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی بات دین کی کوئی سمجھ آئے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے ہمارے لیے خیر، اللہ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا۔ اس کے سوا جو بھی دنیا کا خیر ہمیں ملے گا وہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور یہ جو خیر ہے اس دنیا اور اس دنیا دونوں میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں نے چنا ہے آپ کے لیے آج، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان، ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، منقطع ہو جاتا ہے اس پہ اس کا عمل، جب تک کہ ہماری سانسیں چلتی رہتی ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح کام میں لگے ہوتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، وہ تمام نیک عمل جو ہم سے ہوتا ہے وہ پورا عمل موت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من صدق، یہ تمام عمل ختم ہوتا ہے لیکن کچھ عمل ہیں جو جاری رہتے ہیں، انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ عمل اس کا جاری رہتا ہے۔ کون سے وہ عمل ہے؟ آپ نے استثناء فرمایا الا من صدقۃ جاریہ،
جو صدقہ جاریہ اس نے جاری کر دیا، اس کا صدقہ جو جاری کر کے وہ گیا، وہ صدقہ جاریہ اس کا ہی عمل کہلائے گا اور وہ جاری رہے گا۔ اور علم ينتفع به، دوسرا جو عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا وہ ہے علم ہے، ينتفع به، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے والے، اس کے بعد آنے والے اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ دوسرا عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کسی کو ناظرہ پڑھنا سکھا دیا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا آپ نے سکھا دیا، تو جب تک پڑھتا رہے گا اس کا عمل گویا کہ آپ کا عمل جاریہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ جس کو بھی وہ عمل، وہ علم عطا فرمائے گا، یعنی پڑھنے کا ناظرہ سکھا دے گا، تو پھر وہ عمل جاری ہوگا۔ اس طرح جو بھی اس کے آگے اس عمل کو کرتا جائے گا وہ تمام عمل آپ کا علم میں وہ عمل جاریہ ہوگا۔ اور ولد صالح، یا تیسرا جو ہے ولد صالح، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، لڑکی کو نہیں۔ ولد صالح، صالح لڑکا، بیٹا، جو نیک بیٹا اگر وہ چھوڑ کے گیا پیچھے مرنے والا، یعنی اس کا بیٹا صالح نیک بندہ رہا اور وہ کیا کرتا رہا، یدعو لہو، اس کے لیے دعا مانگتا رہا۔ باپ کے انتقال کے بعد بھی وہ اگر دعا مانگتا رہا تو یہ عمل اس کا ہوگا صدقہ جاریہ میں، جاری عمل ہو جائے گا موت کے بعد۔ یہ عمل، یہ تین اعمال جو ہیں موت کے بعد منقطع نہیں ہوتے ہیں اور یہ جاری رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہماری اولاد کو علم دے کر ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اور صدقہ جاریہ کوئی ایسا، صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ آج اس زمانے میں کنواں کھدوانا، جس سے لوگوں کو پانی ہمیشہ ملتا ہو، یا نہر کھدوانا جس سے ہمیشہ پانی سیراب ہوتا رہے، یا مسجد کی بنیاد رکھنا جو ہمیشہ اس کا ثواب وہ عمل جاری رہے گا، یا مدرسہ جس میں بچے پڑھتے ہیں وہ عمل ہے۔ تو یہ اعمال جو ہیں صدقہ جاریہ ہوں گے، جس کو آپ کے جانے کے بعد سرکار نے کہا کہ تمہارا یہ عمل منقطع نہیں ہوگا، یہ عمل تمہارا جاری رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اور علم ينتفع به، یا ایسا علم اس کو دو، یا طالب العلم پر تم خرچ کرو۔ کوئی طالب العلم ہے، کہیں پڑھ رہا ہے، اس کو وسائل نہیں ہے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، تو اگر آپ اس پر خرچ کرتے ہیں اور تو آپ علم پہنچاتے ہیں، اس کو عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، جب وہ عالم و حافظ بنتا ہے اور آپ اس کو علم دیتے ہیں تو وہ علم جو ہوگا آپ کا
صدقہ جاریہ ہو، عمل جاریہ ہو، وہ عمل منقطع نہیں ہوگا. اور ولد صالح جو اس کے لیے دعا کرتا. پہلی دعا تو اس کی ماں باپ کے انتقال پر ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک فرشتوں نے ایک بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روح پیش کی اور کہا کہ یہ کیا حکم ہے اس بندے کے لیے یا باری تعالیٰ. یہ نیکوکار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. فرشتے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ عابد و زاہد و پرہیزگار بندہ اور اس کو آپ نے جہنم کا حکم دیا ہے. پھر ایک اور روح لاتے ہیں کہ اس بندے کے لیے کیا حکم ہے. تو وہ فاسق و فاجر و گناہ گار بندہ تھا. تو یا باری تعالیٰ اس بندے کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، حقدار تھا وہ جہنم کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں لے جانے کا حکم دیا. تو فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات تو سمجھ نہیں آئی کہ نیکوکار بندے کو آپ نے جہنم رسید کیا اور یہ گناہ گار بندے کو آپ نے جنت کا حکم دیا. تو ارشاد باری ہوتا ہے کہ وہ دیکھو اس نیکوکار بندے کی اولاد کیا کر رہی ہے. کیا میں نے اسے اولاد اسی لیے دی تھی کہ وہ میرے حکم کی نافرمانی کرے، گناہ میں مبتلا رہے. جو دولت دی ہے وہ اسراف اور گناہ میں اور میرے مرضی کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. کیا میں نے اس لیے اس بندے کو یہ سب کچھ دیا کہ وہ میرے آنے والی اس کے اولاد کو میرے خلاف بنا دے، دین کے خلاف بنا دے. اور اس بندے کو دیکھو جو گناہ گار ہے، اس کی اولاد سجدے میں سر رکھ کے رو رہی ہے کہ میرے باپ کو مغفرت فرما. تو دعا کر رہی ہے وہ اولاد. اس لیے فرمایا آپ نے ولد صالح، ولد صالح یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا مانگتی ہے کہ باری تعالیٰ میرے باپ کو مغفرت فرما دے. تو کیا میں اس کے گناہوں کو دیکھوں؟ کیا وہ رونے والے جو ہیں بندے میرے جو سجدے میں سر رکھے اس کے لیے دعا کر رہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے پیچھے آنے والے نسل کو، اولاد کو ایسا تربیت کریں کہ وہ ہمارے لیے ہمارے پیچھے دعا کرے ہمارے ہمیشہ. اور وہ اس طرح کی اولاد کا چھوڑنا عمل لا منقطع، یعنی وہ منقطع نہیں ہوگا، کٹے گا نہیں، چلتا رہے گا. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اولاد جو عمل کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، بیٹے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز باپ کے پڑھنے کے لیے کے برابر اس کا ثواب. یہ کیسے؟ میں اگر نماز پڑھتا رہوں تو میرے نماز کا جو ثواب ہے باپ نماز پڑھنے کے حساب میں ہی جاتا. جو بھی نیک عمل کریں گے تو باپ کے عمل کرنے کے برابر. آپ روزہ رکھیں تو آپ کا ثواب
کم نہیں ہوگا، لیکن وہی ثواب باپ کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ جتنے بھی اعمال نیک ہم کرتے رہیں گے زندگی میں، وہ تمام اولاد کا نیک عمل ہمارے لیے ثواب دینے والا ہو جائے گا۔ تو موت کے بعد جو ہمیشہ ہمارا عمل جاری رہے گا، نہیں کٹے گا، اس میں ایک ہے صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریہ، وعمل ينفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ تین باتیں ہیں، تین میں سے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی ہم سے ہو سکے ہمارے پیچھے ہم چھوڑ کر جائیں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خبردار، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کو اطمینان اور چین آتا ہے۔ جتنا بھی چاہے انسان پریشان ہو جائے، جب اللہ کا ذکر کرے گا مومن بندہ تو اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ لا الہ الا انت یا اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں یہ نام ہے، یہ اسم ہے عزیز۔ عزیز العزیز کیا معنی ہے؟ عربی کے ایک لفظ میں صرف ایک معنی نہیں ہوتا، دو معنی نہیں ہوتے، بلکہ 100 معنی ہوا۔ ایک لفظ میں یہ ایسی زبان ہے جو اتنی وسعت رکھتی ہے، ایسی وسیع ہے کہ اتنی لچکدار ایک لفظ میں 100 معنی ہوتے۔ العزیز میں ایک معنی ہے عزت رکھنے والا، عزت رکھنے والا، یعنی جس کے پاس عزت ہے اس کو عزیز کہیں گے۔ اردو میں اگر اس کا آپ استعمال دیکھیں گے تو یہ میرا بہت عزیز دوست، وہاں کیا معنی ہو گئے؟ یہ میرا بہت عزیز دوست ہے، میرا بہت پیارا دوست۔ عربی میں عزت کے سوا اس میں اور بھی معنی، ایک اور معنی آتا ہے عزیز کے معنی بہت سخت، بہت سختی والا، اس کو بھی عزیز ہی ہے۔ اور اسی طرح کئی معنی سے نکلتے ہیں۔ ہمیں ان اسماء سے جو استفادہ کرنا ہے، یعنی جو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، عزت اللہ کی ہے، عزیز وہی ہے، وہ عزت اپنے پاس رکھتا ہے، وہ عزت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر عزت کوئی چیز ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، پھر وہ رسول کو عزت دیتا ہے۔ عزت اللہ کے پاس سے رسول کے پاس آ جاتی ہے، رسول کو کائنات میں عزت ہے، پھر رسول اپنے پاس سے اس عزت کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو دیتا ہے۔
مان لیجئے کہ عزت اللہ کی، رسول کی اور مومن کی، اس کے سوا دنیا میں کوئی ایسی نہیں ہے ذات جس کو عزت ہو۔ اگر عزت والا ہے وہ مومن ہے، وہ اللہ کا رسول ہے اور وہ اللہ کی ذات۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور عظیم سختی کرنے والا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی میں مانا ہے۔ ہمیں عزت حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو پکاریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جسم کی برکت ہمیں اس شان سے عزت عطا فرما اور ذلت سے ہمیں بچائے۔ یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز۔